بچے کے رونے کا لاج رکھ کر اسے کندھے پہ لا کر کندھے پہ بٹھا کر کھیت لے آتا ہے. کیا خیال ہے اگر میں اور آپ گناہ چھوڑ نہیں پا رہے, اگر میری آپ کی بہنیں گناہ سے نکل نہیں پا رہی, اگر میری آپ کی مائیں نیک اور تقوی والی زندگی پہ آ نہیں پا رہی, اور ہمارے نوجوان دوست گناہ اور فلموں کا سلسلہ توڑ کر اللہ کے بن نہیں پا رہے, اور ناجائز رات پہ چھوڑ کر اللہ کے بندے بن نہیں پا رہے, کاش وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے اور کہے پیارے رب ہم چلتے چلتے تھک گئے, اللہ جی ہم اپنے تقوی پہ بھروسہ کرتے کرتے ہار گئے, اے پیارے رب ہم توبہ کرتے کرتے ہار گئے, اے پیارے رب شام توبہ کرتے ہیں صبح ٹوٹتی ہے, اور صبح توبہ کرتے ہیں شام ٹوٹتی ہے, میرے رب ہم ہار گئے. اللہ جی آپ اپنی رحمت کی گود میں اٹھا لیجئے, اللہ جی آپ اپنی شفقت کے کنڈے بٹھا لیجئے, اے پیارے رب پار لگا دیجئے, ہم ہمارے ساتھ آپ کرم کا معاملہ فرمائیے. دوستو جیسے ابا کو ترس آتا ہے ایسے ربا کو بھی ترس آتا ہے, اور ربا جب ترس فرماتے ہیں تو بندے کو اپنی محبت کی گود میں اٹھا کر اس کا سفر آسانی کے ساتھ طے فرما دیتے ہیں, اور اسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ولایت کا جام عطا فرما دیتے ہیں. کاش کوئی کرنے والا ہو. مایوسی کی دنیا سے ہم نکلیں دوستو, مایوسی کو چھوڑیں. حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے دولت مل گئی جب سے آہوں کی, یہ دولت مل گئی جس کو آہوں کی, دولت مل گئی جب سے آہوں کی, ایسی تیسی میرے گناہوں کی. سچ ہے جس بندے کو رونا آیا اس کا کام بنا. ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے, انہیں استنجا لگے روتے ہیں, جی پیشاب آئے روتے ہیں, بیت الخلا کا تقاضا بنے روتے ہیں, کپڑے چینج کرانے پڑے روتے ہیں, پیسہ چاہیے روتے ہیں, کھلونا چاہیے روتے ہیں, مٹھائی چاہیے روتے ہیں, جی کہیں باہر سفر پہ جانا ہو روتے ہیں. کیوں؟ بچہ جانتا ہے تیرے سارے مسئلوں کا حل ایک رونے میں ہے. جتنی جلدی تو رو پڑے گا اتنی جلدی ماں کو ترس آئے گا, ماں شفقت سے دودھ پلائے گی, ابو تجھے کھلائیں گے, کندھے بٹھائیں گے, شہر بازار لے کے جائیں گے, بس تیرے رونے کی دیر ہے. لہذا بچہ پہلے تو ویسے ہی کرتا ہے, آواز لگاتا ہے امی امی کر کے, جب امی سنتی نہیں بچہ گڑ گڑا جاتا ہے, رو جاتا ہے. امی کہیں بھی ہو سارے کام کاج نپٹا کے اور چھوڑ چھاڑ کے بچے کو اٹھاتی ہے اور اپنے سینے سے لگاتی ہے. کیا خیال ہے دوستو, اگر میں اور آپ اپنے رب کے سامنے آہذاری کریں اور رونا سیکھ لیں, رونے والے بن جائیں, اللہ کی ذات کو ترس آئے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچا کر اپنی محبت کی گود میں بٹھا لیں گے, اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنا ولی بنا لیں گے. کاش ہم قدم اٹھانے والے ہوں, لیکن آج ہر کیسے باشد بس یہ کہہ کے ہار گیا, نہ میرے بس کی بات نہیں. یہ تو کوئی پرسنل آدمی کر سکتا ہے, کوئی خاص آدمی کر سکتا ہے. نوجوان دوستو یہ مایوسی کا سبق کس نے پڑھایا, یہ اتنا بھولا درس کس نے دے دیا, یہ اتنی بھولی راہ پر کس نے ڈالا. کاش ہم اس سے نکلیں اور اللہ کے سامنے رونے کا عادی بنے, اور بار بار دل میں اپنے مالک سے پیارے رب کب تک گناہوں میں پڑا رہوں گا, کب تک گندگی میں لتڑا رہوں گا, کب تک آپ سے کٹا کٹا رہوں گا, اور کب تک مخلوق کے حسن کے چکر میں پریشان رہوں گا. اے پیارے رب اب تو آپ اپنے تجلیات دکھا دیجئے, اللہ جی اپنی تلاوت کی حلاوت دے دیجئے, سجدوں کی لذت دے دیجئے. اے پیارے رب اپنے عشق و آگاہی سے مجھے واقف فرما دیجئے. جب بندہ اس طرح اپنے مالک سے بات کرتا ہے, چاہے وہ عالم ہو کہ جاہل, چاہے جوان ہو کہ بوڑھا, چاہے مرد ہو کہ عورت, جب وہ اس طرح اپنے مالک سے چپ چپالے بات کرتا ہے تو دوستو پھر اس کا کام بن جاتا ہے. دعا کیا ہے؟ دعا بھی تو یہی ہے, دعا بھی تو یہی ہے. ہم اس طرح اپنے مالک سے کہنے والے بنے, اپنے مالک سے کہنے والے بنے. جب کہیں گے اللہ کی ذات کو ترس آئے گا, اور دوستو ہماری دوری خور میں بدل جائے گی, ہماری دوری حضور میں بدل جائے گی, اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور پاک پوتر اور نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے. اس طرح اپنی زندگی کی پہل کریں, ہرگز گناہوں سے ہار نہ مانیں, توبہ کرتے رہیں. جتنے گناہ اتنی توبہ, جتنے گناہ اتنی توبہ. نوجوان دوست کہیں گے جب گناہ بھی اور توبہ بھی, یہ فائدہ کیا؟ ہم تو یہ بات سنتے ہیں اگر دودھ کے ٹپ میں 2 قطرے پیشاب کی گرے سارا ناپاک, ٹھیک ہے بات آپ کی بھی صحیح, لیکن اور سنیں, اس فقیر کی بھی سنیں. جب گناہ اور توبہ آپ دونوں برابر کرتے جائیں گے جی, اور بندہ گناہوں میں لتڑا رہے گا, اللہ کے حضور حاضر ہوگا, اللہ پاک پوچھے کہ بندے کیا لے کے آیا, فرشتے کہیں گے پیارے رب کیا پوچھے گناہ کا ڈھیر ہے اس کے,
گناہ کا ڈھیر ہے. اللہ پوچھیں گے توبہ بھی کی؟ ہاں توبہ بھی کر رکھی ہے. فرشتے جواب دیں گے توبہ کہ دونوں کا توازن کرو، دونوں کا توازن کرو. پتہ لگا اس بندے نے 100 مرتبہ گناہ کیا اور 105 مرتبہ توبہ کی ہے. اللہ پاک فرمائیں گے واہ واہ، اس کی تو توبہ کے چانس زیادہ ہیں. گناہ تو 100 دفعہ ہے، لیکن 100 دفعہ گناہ کرنے کے بعد پلس 5 مرتبہ اور جھکا اور کہا پیارے رب معاف کر دیجئے، ہار جاتا ہوں، گناہ پہ اتر آتا ہوں اور توبہ ٹوٹ جاتی ہے. اے پیارے رب میں لاچار ہوں، نفس کے ہاتھوں مجبور ہوں اور حالات نفس شیطان کے ہاتھوں مجبور ہوں، پیارے رب معاف کر دیجئے. جب اللہ تعالیٰ گناہ اور توبہ دونوں کو تولیں گے تو پتہ لگے گا کہ توبہ زیادہ ہے، توبہ کا وزن بڑھ جائے گا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بھائے گی اور اللہ تعالیٰ اسی ادا پر بندے کے گناہ کو معاف فرما کر جنت کا فیصلہ فرما دیں گے. اس لیے دوستو ہم نیت بنا لیں، بس جب بھی کوئی گناہ ہوا فوراً وضو کریں، 2 رکعت پڑھیں، اللہ سے شرمائیں، گھبرائیں اور ڈریں اور کہیں پیارے رب معاف کر دیجیے. جب بھی کوئی گناہ کا موقع بازار ہو کے گھر، یہ تنہائی کا موبائل جب بھی سجے فوراً اپنے اندر ڈوب جاؤ، اپنے آپ کو تلاش کرو. ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کتنی دور نکل رہے ہیں، ہمارا رب ہمیں اس حال دیکھ رہا ہے، ان گھڑیوں میں دیکھ رہا ہے، ان اوقات میں دیکھ رہا ہے. اور آدمی شرما جائے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اے نوجوان دوستو، جب تمہارا گناہ کرنے کا دل کرے اور کسی لیلا کو دیکھنے کا دل کرے تو اس وقت میں تم آخر کا ایک شعر گنگنا لیا کرو. نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے. حکیم اختر سے ایک مرتبہ ان کے کسی دوست نے یا کسی مرید نے کہا حضرت آپ لندن آئے ہیں، آؤ آج میں آپ کو لندن کی گلیوں کا نظارہ دکھاؤں. حضرت نے فرمایا میں کیا کروں گا لندن کی گلیوں میں جا کر، حضرت دیکھنا کیسی چمک ہے. فرمایا مجھے نہیں چاہیے چمک. اور حضرت نے ایک شعر کہا کیونکہ شاعرانہ مزاج تھا. فرمایا نہ لے چل مجھے اس گلی میں، نہ لے چل مجھے اس گلی میں، ورنہ اضافہ ہوگا میری بے کری میں. واقعی دوستو گناہ کے راستے میں سکون نہیں، گناہ کے راستے میں سکون نہیں. آج ہمارے نوجوان ان اڈوں کو، ان بازاروں کو، ان گلیوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں ماں بہنوں کی بھیڑ ہوتی ہے، جہاں ماں بہنوں کی بھیڑ ہوتی ہے. گھر سے نکلتے ہیں بری نیت برے تقاضے لے کے نکلتے ہیں. کاش دوستو جب گھر سے چلو باوضو ہو کے چلو، کچھ 2-4 روپے صدقہ نکال کے چلو اور یہ نیت بنا کے چلو پیارے رب صدقہ نکال رہا ہوں، 2 رکعت پڑھ کے چلاؤں، اللہ میرے جسم و جان کی بھی حفاظت کرنا اور میرے ایمان کی بھی حفاظت کرنا، میرے عقیدے کی بھی حفاظت کرنا اور بری نظر سے مجھے محفوظ کرنا، مجھے گناہ کے چانس اور موقع سے بچانا. آج ہم گناہ کے پلان بناتے ہیں دوستو، نیکیوں کے پلان نہیں بناتے. آج یہاں نوریت سے یہ نور لے کے جائیں، یہ نور لے کے جائیں کہ انشاءاللہ اب ہم نیکیوں کے پلان بنا کر نیکیاں کرنا شروع کریں گے اور گناہ کو چھوڑنے کے پلان اور نظام بنائیں گے اور اللہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے. جیسے دوستو اللہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی گود میں مجھے اور آپ کو اٹھانے کو تیار ہیں. اور بازار اور میلے ٹھیلے جو چلتے ہیں، میلوں میں راتوں رات گزارتے ہیں غلط رابطے بنا کر. دوستو نہیں، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، ہمیں مالک سے کہنا چاہیے جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کہ وہ منزل بھی میری منزل نہیں.